ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد والصلاة لله معزز سامعین کرام ماہانہ ختم قادریت یہ بابرکت محفل جاری ہے۔ اس کی ترتیب تو یہی ہے کہ پہلے ختم قادریہ ہوتا ہے پھر آخر میں بیان ہے، لیکن آج پہلے بیان ہے اور پھر انشاءاللہ ختم قادریہ ہے۔ سامعین محترم، یہ ماہ مبارک محرم الحرام کا سارے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور مہینوں کی گنتی عند اللہ اللہ کے نزدیک 12 شہر 12 مہینے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں یوم خلق السماوات والارض جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا منہا ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو سارے مہینے جتنے بھی 12 کے 12 مہینے ہیں یہ سب اللہ کے ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب،
شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 12 مہینے، یہ سارے کے سارے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اور مگر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے، جیسے میں نے آیت پڑھی جس میں رب نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے، احترام والے، وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 تو لگاتار ہیں، طے کرتے ہیں، اور 1 الگ ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 لگاتار ہیں، اور 1 مہینہ رجب کا۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تو سب سے بابرکت ہے، سب مہینوں سے بابرکت مہینہ رمضان کا ہے، اور اس کا نام ان مہینوں میں شمار نہیں ہے۔ ذوالقعدہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بھی منع کر دیا کہ تم نے ان 4 مہینوں میں لڑنا نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم پر کوئی حملہ آور ہو جائے، کوئی تم پر حملہ کر دے، تو پھر اپنے دفاع میں تم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ کہ یہ تو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ہمیں منع کیا گیا ہے تو ہم تلوار نہیں اٹھائیں۔ اب جب تم پر حملہ ہو گیا ہے تو اب تم نے اپنا دفاع کرنا ہے۔ یہ 4 مہینوں میں مسلمانوں کو بھی منع کر دیا گیا۔ یہ حرمت کا سلسلہ جو ہے یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اور یہ جاری ہے۔ محرم کا جو مہینہ ہے بڑا بابرکت مہینہ، اس مہینے میں روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس ماہ میں جو روزہ ہے، خصوصاً عاشورہ کا جو کل کا روزہ ہے، یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہ بھی ملتا ہے کہ رمضان کے فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پر محرم کا روزہ فرض تھا، یہ بھی ملتا ہے۔ مگر جب رمضان آ گیا تو حضور علیہ السلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور اس کے روزے فرض کر دیے، تو اس محرم کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اب یہ فرض نہیں ہے، اب مستحب ہے، مگر افضلیت اس کی باقی ہے۔ جو اس کی افضلیت تھی اس روزے کے رکھنے کی، وہ باقی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کے روزے رکھے ہیں، اور صحابہ کو بھی تلقین فرمائی کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے کے جو یہودی ہیں وہ یہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ مدینے کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے،
جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو چونکہ فرعون سے نجات عطا فرمائی تو ہم اس کی خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو ماننے والے کہ حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی تو ہمیں روزہ رکھنے، تو سرکار نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے تم سے زیادہ ہم قریب ہیں، تم سے زیادہ حضرت موسیٰ کے قریب ہم لوگ ہیں۔ تو آپ نے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ تم نے یہ روزہ کو رکھنا ہے، مگر اس روزے کے ساتھ ایک روزہ اور بھی رکھنا ہے، یا تو 9 اور 10 کا رکھے اور یا پھر 10 اور 11 کا رکھے، ایک روزہ اضافی رکھے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اضافی روزہ رکھنے کا کیوں فرمایا، کیوں تلقین فرمائی؟ کہ تاکہ یہودیوں سے مسلمانوں کی مشابہت نہ ہو کہ وہ بھی 10 کا رکھتے ہیں ہم بھی 10 کا رکھتے ہیں، تو لہذا مشابہت سے روکنے کے لیے ہمیں فرمایا گیا کہ تم یا تو 9-10 کا رکھو یا 10-11۔ یہ جو روزہ ہے یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، پھر 10 محرم حرام سن 61 ہجری کو واقعہ کربلا ہوا اور اس کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، مگر یہ روزے کا سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اس کی افضلیت میں نے آپ کو بیان کر دیا، یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اب یہاں ایک بات ہے غور کرنے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں مشابہت سے منع کیا گیا۔ اب یہ غور کیجئے کہ یہودی کیا کام کر رہے تھے؟ کیا کوئی گناہ کا کام کر رہے تھے یہودی؟ وہ کوئی گناہ کا کام کر رہے تھے؟ نہیں، وہ تو روزے رکھ رہے تھے، مگر سرکار علیہ السلام نے ہمیں نیک کام میں بھی ان کی مشابہت سے روک دیا۔ روزہ رکھنا تو نیک کام ہے، وہ کوئی برا کام تو نہیں کر رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، مگر ہمیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ان کی مشابہت نہیں کرنا، تو نیک کام میں بھی ان کی مشابہت سے ہمیں منع کر دیا گیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جب نیک کام میں ان کی مشابہت سے ہمیں روکا گیا تو معاذ اللہ جو گناہ کے کام ہیں اگر ان میں ان کی مشابہت کی جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ اگر جو گناہ کے کام ہیں اگر ہم ان کفار کی طرح ان کے لباس کی طرح ہم لباس پہنے، ان کے چال ڈھال کی طرح، ان کے حلیے کی طرح اپنا حلیہ اختیار کرے تو اس کا حکم پھر کیا ہوگا آپ بخوبی اندازہ لگا۔
یہ غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، عمل کرنے کی بات ہے کہ یہودی کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے، وہ روزہ رکھ رہے تھے، مگر سرکار نے منع فرمایا کہ ان کی مشابہت نہ کرو، فرق رکھو، تم ان کے جیسے نہیں ہو۔ قرآن کہتا ہے تم خیر امہ، مسلمان کون ہے؟ بہترین امت، ان کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ تم خیر امہ، تم بہترین امت، تمہارا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت کو اگر دیکھا جائے تو سب سے بہترین قوم مسلمان ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں دے رہا، اور جو ہمارا حال ہوا ہے اس میں ہمارے اعمال کا بڑا دخل ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا دین ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، اور ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا حال ہوا ہے، مسلمانوں کا خون پانی سے بھی سستا ہے۔ آج دنیا کی کسی کونے سب سے سستا خون مسلمان کا، ایک کافر کو بھی اگر آپ مارتے ہیں یا نقصان پہنچتا ہے تو سارے کے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یورپی ممالک، امریکہ اور جتنے ہیں سب کے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور آپ آئے دن اپنے ملک میں بھی ان چیزوں کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی غیر ملکی کوئی جرم کرتا ہے تو ہم اسے خود احترام کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ جہاز میں بٹھا کے اس کے ملک روانہ کرتے ہیں۔ ریمنڈ ڈیوس یاد ہوگا آپ کو۔ تو یہ ہمارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہوا کہ مسلمان کا خون سب سے سستا، ورنہ ہمارا دین وہ دین ہے جس کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ سرکار نے فرمایا کہ میں ایک دین دے کر جا رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی روشن ہے، رات اندھیرا ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے، مگر سرکار کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دین ہے کہ جس کی راتیں بھی روشن ہے۔ دن تو روشن ہوتا ہی ہے، دن میں تو سب کچھ نظر آتا ہے، مگر یہ وہ دین ہے کہ جس کی راتیں بھی روشن ہے۔ پھر ہم کیوں پستی کا شکار ہے، ہم کیوں اتنے زوال کا شکار ہو رہے ہیں؟ وہ بات یہی ہے کہ وہ جو ہمارے اسلاف تھے انہوں نے قرآن کو تھامے رکھا، انہوں نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا، اور وہ کسی سے گھبراتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے، اور پھر چاہے 72 تن ہو، 22,000 کے لشکر کے سامنے ڈٹ جاتے تھے، 313 ہو اور ادھر 1000 کا لشکر ہو تو پھر وہ ڈرتے نہیں تھے، کیونکہ ان کو بھروسہ تھا اللہ کا، اس کے رسول پر انہیں بھروسہ تھا۔ وہ سامنے نہ دیکھتے تھے کہ سامنے کون ہے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے
بھروسے پر نکلتے تھے، اور وہ تو شہادت کی تمنا لے کر نکلتے تھے۔ یمامہ جو جنگ ہوئی، یہ اس جنگ میں جھوٹے نبوت کے دعوے دار، دوسری طرف جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ تھے، ان کا بہت بڑا لشکر تھا، اور یہاں مسلمانوں کا لشکر ان کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ تو وہ جو جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کہنے لگا اپنے پیروکاروں سے جو اسے ماننے والے تھے کہ تمہارا اتنا بڑا لشکر ہے اور تمہارے قدم پھر بھی اکھڑ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے، یہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے لوگ ہیں۔ صحابہ نے اس جنگ میں اپنے آپ کو زمین میں گھڑا کھودا اور اس کے اندر مٹی ڈال دی کہ کہیں ایسا نہ ہو دشمن کا حملہ ہو اور ہمارے قدم لڑکھڑا جائیں اور ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ نہیں، گھڑا کھود کے جم کے کھڑے ہو گئے کہ یہی اگر لڑیں گے موت آئے گی تو یہی آئے گی۔ یہ جذبہ تھا، یہ صحابہ کا یہ جذبہ تھا۔ جبھی وہ سپر پاوروں سے ٹکرائے، اس دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آج ہی سپر پاور ہے امریکہ اور دوسرے؟ اس دور میں کوئی سپر پاور نہیں تھا، اس دور میں بھی تھا، مگر صحابہ کرام نے اسلام کا جھنڈا کہاں کہاں تک وہ لے کر نہیں گئے، بیت المقدس تک چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں اسے فتح کر دیا، حضرت عمر فاروق کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا، اور 10,000 بلکہ لاکھوں مربع میل کا علاقہ حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا۔ اور یہ ہندو کہہ رہا ہے کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوتا، ہندو کہہ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے دین کی طاقت ہے۔ سامعین محترم، ہم اگر آج سوال کا شکار ہیں، اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں، دین کو پڑھا نہیں، دین کی تعلیمات پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ اور آج کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے اور ہم سیکھنے کا شوق بھی نہیں رکھتے، بس ایک قطار ہے چل رہی ہے، ہم پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جیسے میں نے جمعہ میں بیان کیا تھا، کہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مذہبی ویڈیو ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ آیا صحیح بھی ہے یا غلط ہے، ہم اس پر چلے جا رہے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے اور ہم سیکھنے کا شوق بھی نہیں رکھتے۔ اب جو میں نے بیان کیا تھا، جیسے جمعہ بھی پڑھایا تھا، یہ عید غدیر کا سلسلہ، تو میں نے بیان کیا تھا یہ عید غدیر ہمارا نہیں ہے۔ عید غدیر کا مطلب ہے کہ تینوں خلفاء کی خلافت کو پہلے انکار کرو، حضرت ابو بکر اول خلیفہ نہیں، حضرت عمر دوسرے خلیفہ نہیں، حضرت عثمان تیسرے خلیفہ نہیں، ان کی خلافت کا انکار، اور حضرت علی کو لے کے پہلے نمبر پہ آؤ اور بولو کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں۔ یہ عید غدیر کا مطلب یہ ہے
یہ اس لیے منائی جاتی ہے۔ حدیث قدیم جو سرکار نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولا، وہ حدیث ہے، وہ حدیث ہے، ہمارے سر آنکھوں پر ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو غیروں نے لیا ہے، جس کی بنیاد پر وہ منا رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم صحیح دین کی تعلیمات حاصل کریں اور خود بھی عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو بتائیں، سمجھائیں، کیونکہ میں نے بیان کیا تھا حضور کی حدیث ہے کلکم راع وکلکم مسئول، کہ ہر گھر کا جو سربراہ ہے اس سے پوچھا جائے گا، جو ہر گھر کا سربراہ ہے اس سے اس کے گھر والوں سے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے گھر والوں پر کو کیا سکھایا، انہوں نے کیا عمل کیا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ لہذا خود بھی سیکھیے اور خود بھی عمل کیجیے اور انہیں بھی سکھائیے، بتلائیے۔ آج جتنا دین سیکھنا آسان ہے پہلے کبھی نہ تھا۔ آپ صبح میں چاہیں تو صبح مدارس مل جائیں گے، دوپہر میں چاہیں تو دوپہر میں، رات میں چاہیں تو رات میں، ہمارے ہاں بھی چل رہا ہے دینی تعلیم کا سلسلہ۔ پھر آن لائن پڑھنا چاہیں آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ارادے کی ہے، نیت کی ہے، سیکھنے کی ہے کہ سیکھیے اور عمل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین متین کی صحیح تعلیمات سیکھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔